ڈیرہ اسماعیل خان سے خبر ہے ٹکواڑہ پولیس چیک پوسٹ پر 6 سے زائد دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے۔ پولیس چیک پوسٹ پر راکٹ لانچر سے حملہ کیا گیا۔ پولیس کی بھرپور جوابی کارروائی سے 2 دہشت گرد زخمی ہو گئے۔ دہشت گرد اپنے زخمی ساتھیوں کو اٹھا کر فرار ہو گئے ہیں۔ خبر ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات 8 اکتوبر کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا اسمبلی کے لیے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا الیکشن 8 اکتوبر کو ہوگا۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ گورنر خیبر پختونخوا نے 8 اکتوبر کی تاریخ الیکشن کے لیے تجویز کی تھی۔ خبر ہے کہ قومی اسمبلی نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کی منظوری دے دی ہے۔ تمام کیسز کی سماعت کے لیے بینچ کی تشکیل کا اختیار چیف جسٹس سمیت 3 سینئر ترین ججز کی کمیٹی کو سونپنے کی تجویز دی گئی ہے۔ از خود نوٹس کا اختیار بھی 3 رکنی کمیٹی کو ہوگا۔ محسن داوڑ کی پیش کی گئی ترمیم کی شمولیت کے بعد از خود نوٹس کے پرانے مقدمات میں بھی ایک بار اپیل کا حق حاصل ہوگا۔ قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کی توثیق کے بعد وفاقی وزیر قانون نے بل ایوان میں پیش کیا۔ قومی اسمبلی میں بحث کے بعد چیک فور منظوری دے دی گئی۔ I intend to move, sir, under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirements of Sub-Rule 2 of Rule 123 of the said rules be suspended in order to take up item number 9B to 9E, sir. Now I put the motion as moved to the House. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and the motion is adopted. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 میں تمام کیسز کی سماعت کے لیے بینچ کی تشکیل کا اختیار چیف جسٹس سمیت 3 سینئر ترین ججوں کی کمیٹی کو سونپنے کی تجویز دی گئی ہے۔ از خود نوٹس کا اختیار بھی 3 رکنی کمیٹی کو ہی حاصل ہوگا۔ از خود نوٹس کے فیصلے پر 30 روز میں اپیل کا حق دینے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ اپیل دائر ہونے کے بعد 14 روز میں اسے سماعت کے لیے بھی مقرر کرنا ہوگا۔ معاملہ لارجر بینچ سنے گا۔ قومی اسمبلی سے منظور بل کے تحت آئین کی تشریح کے مقدمات سننے والا بینچ کم از کم 5 ججوں پر مشتمل ہوگا۔ محسن داوڑ کی جانب سے پیش کی گئی ترمیم بھی بل میں شامل کی گئی ہے، جس کے تحت از خود نوٹس کے تمام پرانے مقدمات میں بھی ایک بار اپیل کا حق دیا جائے گا۔ بل کے قانون بننے کی صورت میں سابق وزیر اعظم نواز شریف، یوسف رضا گیلانی اور جہانگیر ترین بھی عدالت سے رجوع کر سکیں گے۔ ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ قانون سازی آئین پاکستان کے عین مطابق ہے، اس سے سپریم کورٹ کی پاور میں اضافہ ہوا، نہ ہی کوئی کمی۔ بل کی منظوری سے 1 مین شو کا اختتام ہوگا۔ اس قانون سازی سے رائٹ آف اپیل ملنے سے، بینچ ایک یکساں طریقے سے بننے سے، وہ جو بات کی گئی 1 مین شو کا اختتام ہوگا۔ یہ وہ لا ہے جو سپریم کورٹ کو اب ریگولیٹ کرے گا۔ اس قانون نے سپریم کورٹ کی جورسڈکشن میں نہ تحریف کی ہے، نہ تخفیف کی ہے، نہ اضافہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ کی اپنی ورکنگ کے اندر ان کی، بلکہ اس سے تو جیسے میں نے کہا پہلے بیان کیا کہ اور زیادہ بہتری آئے گی۔ قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد بل اب سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔ ایوان بالا سے منظوری کے بعد بل صدر مملکت کو بھجوایا جائے گا۔ صدر کی جانب سے منظوری نہ دیے جانے پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے پاس کرایا جائے گا۔ صدر مملکت نے دوبارہ بھی دستخط نہ کیے تو یہ 10 روز بعد از خود نافذ العمل ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے قواعد بنائے جانے تک از خود نوٹس کے تمام کیسز ملتوی کرنے کا اکثریتی فیصلہ دے دیا ہے۔ جسٹس شاہد وحید نے فیصلے سے اختلاف کر دیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا بڑا فیصلہ۔ قواعد بنائے جانے تک آرٹیکل 184(3) از خود نوٹس کے تمام کیسز کو ملتوی کر دیا جائے۔ 2-1 کے تناسب سے اکثریتی فیصلہ جاری۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس شاہد وحید پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے حافظ قرآن کو 20 اضافی نمبر دینے کے از خود نوٹس کیس کا تحریری فیصلہ جاری کیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے تحریر کردہ اکثریتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس کو خصوصی بینچ بنانے کا اختیار نہیں ہے۔ چیف جسٹس کو یہ بھی اختیار نہیں کہ بینچ کی تشکیل کے بعد کسی جج کو الگ کریں۔ تحریری فیصلے میں مزید کہا گیا کہ عوام کا عدلیہ پر اعتماد بحال کرنے کے لیے ججز کا احتساب ہونا چاہیے۔ عدلیہ پر تنقید کو روکا گیا تو عدلیہ کا وجود برقرار نہیں رہے گا۔ 3 رکنی بینچ میں شامل جسٹس شاہد وحید نے دیگر 2 ساتھی ججز کے فیصلے سے اختلاف کیا۔ پنجاب اور کے پی میں انتخابات کے التوا سے متعلق کیس کی سماعت چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن چاہتا ہے عدالت 8 اکتوبر کی تاریخ پر مہر لگائے۔ معمولی لڑائی جھگڑے ہر ملک میں ہوتے ہیں،
हुकूमत ऐसा निज़ाम बनाए लोग घर से ही वोट कास्ट करें। इलेक्शन कमीशन रास्ता नहीं ढूंढ सकता तो हम ढूंढेंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब केपी इलेक्शन इल्तवा केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए तहरीक इंसाफ से तहरीरी यकीन दहानी मांग ली। हालात कब बेहतर होंगे? वजारत दाखिला और दिफा से जवाब तलब। 4 जजेस का फैसला ही ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जिसे चीफ जस्टिस ने जारी ही नहीं किया। क्या जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अतहर मिनल्ला का फैसला हवा में तहलील हो गया? जस्टिस जमाल मंदूखेल की गुज़श्ता रोज के रिमार्क्स पर वजाहत। कहीं नहीं लिखा कि फैसला 3-4 का है। खुली अदालत में 5 जजेस ने फैसला सुनाया। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स, जो मामला हमारे चैम्बर का है इसे वहाँ ही रहने दें। चीफ जस्टिस की समाअत के दौरान वकील इलेक्शन कमीशन सजील सवाती ने दलाइल देते हुए कहा, आइन में इंतखाबात के लिए साजगार माहौल भी होना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ने 1 मार्च के फैसले पर अमल दरामद किया। फौज ने सिक्योरिटी के लिए जवान देने से इनकार किया। एजेंसियों ने इलेक्शन कमीशन को खुफिया रिपोर्ट्स भी दी, जिसमें भक्खर मियांवाली में टीटीपी और सिंधु देश समेत मुख्तलिफ कलादम तंजीमों की मौजूदगी जाहिर की गई। अदालत कहे तो वो रिपोर्ट्स भी दिखा देंगे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, पूरे मुल्क में इंतखाबात हों तो कितना खर्चा होगा? अटार्नी जनरल ने बताया, मुल्क में एक साथ इंतखाबात पर 47 अरब रुपए खर्च होंगे, जबकि इलेक्शन अलग अलग हों तो 20 अरब इजाफी खर्च होगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, गवर्नर और सदर की दी गई तारीख इलेक्शन कमीशन कैसे तब्दील कर सकता है? क्या इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 58 आइन से बालातर है? वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, फंड्स और अदारों से मुआवनत मिले तो पंजाब में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कहती हैं, खटियां जलसे ने मीनार पाकिस्तान जलसे को खुड्डे में फेंक दिया। गुजरे 6 बरस के दौरान गीदड़ को लीडर का मास्क पहनाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, फिर भी अंदर से घड़ी चोर ही निकला। इलेक्शन होगा लेकिन इससे पहले सिलेक्शन का फैसला होगा। वो खटियां में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रही थी। गीदड़ को पिछले 6-7 साल से लीडर का मास्क पहनाने की पूरी कोशिश की गई। जब मास्क उतरा तो बीच में से क्या निकला? घड़ी चोर। छतों के लेंटर खुल जाते हैं लेकिन 5 महीने से टांग का प्लास्टर नहीं उतरा। जब गाड़ी से निकलता है तो वो काला डब्बा अपने सर पर रख लेता है। वो काला सा घूंघट निकाल के दुल्हन बन जाता है। मीनारे पाकिस्तान के स्टेज को बुलेट प्रूफ बंकर में तब्दील कर दिया। उस दिन इसकी तकरीर एक हारे हुए शख्स की तकरीर थी। कह रहा था, मैं जानता हूं मेरे मुंह पर कांटा लग गया, ये मुझे इक्तदार में नहीं आने देंगे। तो हाँ इमरान खान, सुन लो, ये कौम तुम्हें अब कभी इक्तदार में नहीं आने देगी। रोज अपने कत्ल की नई कहानी गढ़ के सुनाता है। कभी कहता है राना सनाउल्लाह मुझे कत्ल करना चाहता है, कभी कहता है पंजाब पुलिस के 5 लोग मुझे कत्ल करना चाहते हैं, कभी कहता है आईजी इस्लामाबाद मुझे कत्ल करना चाहता है। तो भाई एक पासे खलो जा, इलेक्शन होगा, जरूर होगा, लेकिन इलेक्शन से पहले सिलेक्शन का फैसला होगा। इतने मुश्किल हालात में भी शहबाज शरीफ हुकूमत का पेट काट कर मुफ्त आटा फराहम कर रहे हैं गरीब आवाम को। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में टेहरियान केस में इमरान खान की नाअहली से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। साबिक वज़ीर आज़म के वकील ने दरख्वास्त के नाकाबिले समाअत होने पर दलाइल मुकम्मल कर लिए। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को जवाबुल जवाब मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की मुबैना बेटी से मुतालिक केस की समाअत। इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल। अदालत की इलेक्शन कमीशन के वकील को मुतालिका दस्तावेजात जमा करवाने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के रूबरू दलाइल देते हुए इमरान खान के वकील ने दरख्वास्त के काबिल समाअत पर एतराज करते हुए कहा कि गार्डियनशिप के लिए बच्चों का होना जरूरी नहीं। बच्चे अगर ज़ेरे कफालत ना हो तो वालिद जिम्मेदार नहीं होता। टेहरियान वाइट $1 मिलियन के असासों की मालिकन और खुद कफील हैं। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालत ने माजी में भी इस किस्म की दरखास्तें खारिज की। कहा, DNA को शवाहिद का हिस्सा बनाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने मेरी इस्तदा पर दिया था, मगर इस कानून के मुताबिक भी किसी से जबरन सैंपल लेने पर पाबंदी है। इमरान खान के वकील ने दलाइल समेटते हुए कहा, वाज़ेह है कि ये एक स्पॉन्सर्ड पिटीशन है। वक्तन फवक्तन इस किस्म की दरख्वास्तें दायर होती रही हैं। ये पिटीशन लाकर अदालत का वक्त जाया किया गया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को जवाबुल जवाब मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी।
اسلام آباد کی سیشن عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کے خلاف نظر ثانی اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ عمران خان کی لیگل ٹیم نظر ثانی اپیل پر آج دلائل دے گی۔ عمران خان کی جانب سے وکلاء فیصل چودھری اور علی بخاری نے اپیل دائر کی، موقف اختیار کیا کہ ہائی کورٹ نے سیکیورٹی خدشات کے تحت 6 اپریل تک ضمانت منظور کی، ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کرنے کا فیصلہ درست نہیں۔ عمران خان پر ہونے والے حملے کے بعد ان کی جان کو لاحق خطرات زیادہ ہو چکے ہیں۔ ان حالات میں حاضری سے استثناء کی درخواست سے متعلق مجسٹریٹ کا حکم فوراً معطل کیا جائے۔ جہلم کی تحصیل دینا میں مفتاٹا پوائنٹ پر ناقص انتظامات سامنے آ گئے۔ بزرگ شہریوں کے لیے الگ کاؤنٹر تو بنا دیا گیا مگر گھنٹوں انتظار پر مجبور شہری آٹے سے محروم ہے۔ متاثرہ شہریوں کے مطابق 4 گھنٹے انتظار کرایا جاتا ہے، ایک سے دوسرے کاؤنٹر پر بھیجنا معمول ہے۔ طویل انتظار کے باوجود آٹا نہیں دیا جاتا، کئی دوسرے افراد بلا تاخیر آٹا لے کر چلے جاتے ہیں۔ انتظامیہ ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر کام کر رہی ہے۔ بزرگ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت اس معاملے کا نوٹس لے۔ پاکستان کسان اتحاد کے صدر خالد محمود کھوکھر نے کہا کہ ہر سال آبادی 50 لاکھ بڑھ رہی ہے مگر زراعت ترقی نہیں کر رہی۔ بارڈر سیکیورٹی سے زیادہ اہمیت فوڈ سیکیورٹی کی ہے۔ آٹے کے لیے لمبی قطاریں اور ہلاکتیں ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ کراچی پریس کلب میں گفتگو کرتے ہوئے صدر کسان اتحاد نے کہا کہ زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم گندم، دالیں، خوردنی تیل اور کپاس درآمد کر رہے ہیں۔ زراعت پر سرمایہ کاری نہیں کی گئی۔ زرعی شعبے میں چین، آسٹریلیا اور دیگر ملکوں کا ماڈل اختیار کرنا ہوگا ورنہ آنے والے برسوں میں بہت بھیانک دیکھا جا سکتا ہے۔ زراعت بہتر ہوگی تو معیشت بہتر ہوگی۔ خالد کھوکھر نے کہا کہ کاروباری شخصیات نے آرمی چیف سے ملاقات کی تو اندازہ ہوا کہ ہمیں بھی ان سے ہی اپیل کرنی چاہیے۔ پاک فوج بنجر زمینوں کو آباد کرنے میں کسانوں کی مدد کرے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 202 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ دوسری جانب انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز پاکستان سٹاک ایکسچینج میں حصص فروخت کرنے والوں کا پلڑا بھاری رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اختتام پر مارکیٹ 202 پوائنٹس کمی کے بعد 100 انڈیکس 39,879 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ اسٹاک تجزیہ کاروں کے مطابق بگڑتی معاشی صورتحال کے اثرات اسٹاک مارکیٹ پر نظر آ رہے ہیں۔ جب تک حالات میں بہتری نہیں ہوتی اسٹاک مارکیٹ اسی طرح پرفارم کرتی رہے گی۔ دوسری جانب روپے کے مقابلے ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 37 پیسے اضافے سے 283 روپے 92 پیسے پر بند ہوا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے اضافے سے 287 روپے پر فروخت ہوا۔ معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق IMF سے قرض ملنے کے بعد ہی ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر مستحکم ہونے کا امکان ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے اعلیٰ وفاقی کونسل کی منظوری سے شیخ منصور بن زائد ال نہیان کو امارات کا نائب صدر مقرر کیا ہے۔ امارات کے صدر نے شیخ حزا بن زائد کو ابوظہبی کا نائب حکمران مقرر کیا ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ ابوظہبی کے حاکم کی حیثیت سے جاری کیا۔ زائد ال نہیان نے شیخ طاہنون بن زائد کو بھی ابوظہبی کا نائب حاکم تعینات کیے جانے کا فرمان جاری کیا ہے۔ اماراتی صدر نے ریاست ابوظہبی کے حکمران کی حیثیت سے شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان کو ابوظہبی کا ولی عہد مقرر کیا۔ اس حوالے سے صدارتی فرمان جاری کر دیا۔